کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر میں مارچ سے پنچایتی ضمنی چناؤ کا عمل شروع ہوگا۔ اصل دھارے کی سیاسی پارٹیاں این سی اور پی ڈی پی ان انتخابات سے خود کو دور رکھ رہی ہیں۔ یہ پارٹیاں سینئر لیڈروں کی حراست کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کی وجہ بتا رہی ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی یہ رپورٹ۔ ایل جی انتظامیہ نے جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کی 13,000 سے زیادہ مقلوعہ پنچایتی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان انتخابات کے انتظامات کو قطعیت دے دی گئی ہے، تاہم اصل دھارے کی سیاسی پارٹیاں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ان انتخابات سے خود کو الگ رکھ سکتی ہیں۔ پی ڈی پی سیکریٹری عبدالحمید کوشین نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی حراست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں پارٹی کے لیڈران ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ کوئی فیصلہ اپنا نہیں لے سکتے جب تک نہ لیڈرشپ رہا ہو جائے، وہ آئے اور الیکشن ہوتا ہے پھر پارٹیز سے۔ ہماری پارٹی ہے باضابطہ، جب تک نہ اس کے لیڈرز ہمارے یہاں آئے وہ جو فیصلہ کریں گے وہی چلے گا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کا بھی کچھ اسی طرح کا موقف ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ بیشتر لیڈران کو حراست میں رکھا گیا ہے، ان پر پی ایس اے عائد کیا گیا ہے اور ایسے میں این سی کس طرح ان انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ تاہم جموں میں این سی قیادت انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ جموں کے این سی لیڈروں نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے رکاوٹیں دور کرنے کی بات کہی ہے۔ این سی کے سینئر لیڈر شوکت احمد نے نیوز 18 سے بات چیت میں ان انتخابات کے انعقاد کے وقت اور تناظر پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ آدھا الیکشن آپ نان پارٹی بیسس پر کرو گے تو آدھا پارٹی بیسس پر کرو گے۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو سرفیس پر لانے کے لیے الیکشن ہو رہا ہے، اور جو بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اسپیشلی نیشنل کانفرنس، ان کو ڈسٹنس پر رکھنے کے لیے۔ تو نیشنل کانفرنس نیچرلی اس کا ویرودھ کر رہے ہیں، ہم ایسے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ این سی اور پی ڈی پی نے گزشتہ پنچایتی انتخابات کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ دو اہم سیاسی پارٹیوں کی عدم شمولیت کے بغیر یہ انتخابات کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس پر سوالیہ نشان برقرار ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ۔ سینٹرل وقف کونسل آف انڈیا کے ارکان تلنگانہ کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ کونسل کے ارکان نے آج تلنگانہ وقف بورڈ کا معائنہ کیا۔ سینٹرل وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں درابی بھی وفد میں شامل ہیں۔ انہوں نے تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین محمد سلیم اور وقف بورڈ کے دیگر حکام سے ملاقات کی۔ اس دوران وقف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اندرابی نے بعد میں حیدرآباد میں واقع نیوز 18 کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں وقف جائیدادوں پر قبضوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بھی وقف آمدنی اور جائیداد کے مناسب استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ چاہے وہ تلنگانہ کی گورنمنٹ ہے یا پورے ہندوستان میں جہاں جہاں جس ریاست کی گورنمنٹ ہے، وہاں وہاں ان گورنمنٹوں کو چاہیے کہ وہ وقف کی جتنی بھی قبضے والی جائیدادیں ہیں ان میں وقف بورڈ کا استعمال کر کے، ان میں وقف بورڈ کا ان کو ساتھ دے کے وہ جو قبضے کیے ہوئی جگہیں ہیں ان کو خالی کرائیں، تاکہ جو یہ وقف ہے نہ یہ کسی کی جائیداد ہوتی ہے، نہ یہ بیچی جاتی ہے، نہ یہ خریدی جاتی ہے، بلکہ یہ وقف ہمیشہ وقف ہی رہتا ہے۔ یہ جو ہندو بھائی ہیں انہوں نے مجھے نہیں لگتا ہے زیادہ اس پہ قبضے جمائے ہیں، اس میں اپنے ہی لوگوں نے قبضے جمائے ہیں جو بہت ہی ناجائز ہے۔ اپنے حال ہی میں وزیر داخلہ سے بھی ملاقات کی تھی، تو اس وقت کیا کچھ باتیں ہوئی اور جموں کشمیر کے حوالے سے کیا کچھ چیزیں وہاں پہ سامنے آئی، کیا پروجیکٹس ہیں، کیا پلانس ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے، جموں کشمیر کی جہاں تک بات ہے، میں کشمیر سے تعلق رکھتی ہوں،
उस रियासत की बेटी हूँ और हमारा हमेशा मकसद रहा है कि देश के हित में और अपनी रियासत के हित में काम करना। वहाँ की भी जब बात की जाती है तो वहाँ भी जितने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उस पे भी बहुत सारे नाजायज़ कब्ज़ा है। ये अल्लाह ताला का हमारे पास ये अमानत है और इस हम अमानत को हम कैसे खयानत कर सकते हैं। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बता दिया, वही हमने वज़ीर दाखिला से भी बात करी है और हमारे मिनिस्टर साहब तो इसके मुतलिक बहुत ही कीन है, नकवी साहब, कि इन जायदादों को एक मिसाल के तौर पे पेश किया जाए। ये ऐसे दरगाहें हैं जहाँ पे लोगों का ये लोगों की शिकायत है कि पहले जब ये वक्फ के पास नहीं था तो पैसा इसके पास आता था, इसकी भी डेवलपमेंट होती थी, बाकी कुछ काम सोशल वर्क भी होता था, लेकिन जब वक्फ उसको टेक ओवर करती है उसके बाद ना उसका कुछ तजदीदुल खिदमत होती है, ना कुछ उस पैसे का सही से यूटिलाइज होता है। तो उस सिलसिले में क्या कुछ प्लान है? देखिए, सोशल वर्क यही है कि हॉस्पिटल बनाया जाए, सोशल वर्क जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बनाया जाए, उनको तालीम दी जाए। बहुत सारे बच्चे वहाँ यतीम हैं, बहुत सारी औरतें वहाँ बेवा हैं, क्योंकि हालात भी हमारे हालात ने ही हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गरीब कर दिया और ये नज़रो नियाज उन्हीं का हक है। ये उन लोगों का हक नहीं है जो घर में बहुत ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत ही जल्द कि वो जो आपके दिल में भी है और जो मेरे दिल में भी है और आम कश्मीरी के दिल में है कि वहाँ पे वही रिश्वर वही वापस आ जाए और आप देखेंगे इन ज़ियारत गाहों पे फिर से मेले लगेंगे।